السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی موجودہ حالات کیسے ہیں۔ اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن سے تقریباً 2.5 مہینے گزر چکے ہیں، اور موجودہ لاک ڈاؤن، جسے لاک ڈاؤن کا 5واں سلسلہ کہا جاتا ہے، اس لاک ڈاؤن کو حکومت نے ان لاک 1 قرار دیا ہے، یعنی دھیرے دھیرے اب لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے گا اور حالات زندگی کو، معمولات زندگی کو پھر سے بحال کرنے کی پوری کوشش ہوگی۔ لیکن محترم ناظرین، حکومت کی یہ کارروائی کہ اب لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے اور ان لاک کیا جائے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی حالت بڑی ناگفتہ بہ ہے۔ مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی معیشت تباہ اور برباد ہو چکی ہے، اور ان کے کاروبار کی کوئی شکل انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں اس مسلمان کو جو فی الحال خوشحال ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان کی مدد کرے، دوسرے مسلمان کا خیال کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، اور بھائی ہونے کی صورت میں ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اگر اس کا دوسرا بھائی پریشان ہے، اس کا دوسرا بھائی مشکل میں ہے، تو اس کی مدد کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کا خیال کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس مسلمان کی لڑائی جھگڑے کو سلجھائے اور ان کے درمیان صلح کرائے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بہی خواہ ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح سے ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے مسلمان لڑ جھگڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرا دے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر دوسرا مسلمان پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دوسرا مسلمان تگ و دو کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہے، ایک مومنہ دوسرے مومنہ کی دوست ہے، تو دوست ہونے کی حیثیت سے، دوست ہونے کے ناطے سے ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مسلمان کی مثال جسم کے مانند دی ہے، کہ ایک مسلمان اس جسم کے مانند ہے جس جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا جسم اس درد سے کراہتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک مسلمان تکلیف میں ہو، ایک مسلمان پریشانی میں ہو، تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اس کی تکلیف کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر ایک مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی سے تمام مسلمان پریشان ہو جائیں اور اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی مثال
اس کے رحم کرنے میں، اس سے محبت کرنے میں، اس سے ہمدردی کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے اندر اگر بخار ہوتا ہے، جسم کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان کی انگلی میں درد ہوتا ہے، کسی انسان کی انگلی میں درد ہوتا ہے، تو اس انگلی کا درد پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے اور اس انگلی کے درد کی وجہ سے پورا جسم پریشان رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو، ایک مسلمان درد میں ہو، ایک مسلمان پریشانی میں ہو، تو دوسرے مسلمان کو اس کی پریشانی محسوس کر کے اس کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال ایک عمارت سے بھی دی ہے۔ یعنی عمارت میں جس طریقے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو ملا کر کے اونچائی تک لے جاتی ہے اور عمارت تیار ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آگے لے جانے میں مدد کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشانیوں میں، دوسرے مسلمان کی پریشانیوں میں اور تکلیف میں مدد کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کی مثال بنیان اور عمارت جیسی ہے کہ ایک عمارت میں اینٹ ایک اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال رکھتے ہوئے اس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور اس کو گرنے سے بچانا چاہیے، اس کو گڈھے میں جانے سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کریں گے، دوسرے مسلمان کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیے جس مسلمان کو تکلیف ہے اور مسلمان دوسرا راستہ اپنائے گا، دوسرا غیر شرعی راستہ اپنائے گا، خود کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا اور معاشرے کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر امن و سکون کے لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا سکھایا ہے، اور اس کی بہترین مثال ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کتنا بہترین انداز میں اللہ رب العالمین کے تعلیمات کو سکھایا تھا اور اللہ رب العالمین کے فرامین کو ان کے سامنے رکھا تھا، اور کتنے بہترین انداز میں اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے جان کے اور اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ خالی تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف کی مواخات اور بھائی چارہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایک دوسرا خاندان تھا۔ دونوں میں نہ خون کا رشتہ تھا، نہ کوئی خاندانی رشتہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی مواخات اور بھائی چارگی کرائی تو ایسی بھائی چارگی دنیا نے اس کی مثال نہیں دیکھی ہے، کیسی بھائی چارگی ہوئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عبد الرحمن، میں اس مدینے کا سب سے مالدار انسان ہوں، آؤ ہم اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ عبد الرحمن کا، ایک حصہ سعد کا، اور سنو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے دونوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو اسے چن لو، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جاگی اور کہا، سعد تمہارے مال تمہارے اہل و عیال میں اللہ برکت دے، تم مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ اور بازار میں جا کر کے میں تجارت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی
عبد الرحمن ابن عوف تجارت کے لیے مدینے کے بازار میں جاتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مدینے کے مالدار انسانوں اور مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف ایک پریشان حال انسان تھے۔ مدینے جب گئے تو مکہ میں اپنا سارا سامان چھوڑ کر کے آئے تھے، مدینے میں خالی ہاتھ گئے تھے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ملا، انہوں نے اپنا مال اور اپنے بیوی کو قربان کرنا چاہا عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی برکت کی دعا دے کر کے تجارت کے لیے بازار کا راستہ تلاش کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کیسی مدد کرے، اور ایسی مدد کرے جیسے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ آج پریشانی کا دور ہے، پریشانی کے عالم میں لوگ جی رہے ہیں۔ جو خوشحال انسان ہے، جن کی معیشت ابھی تنگ نہیں ہوئی ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور اپنے ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں جنہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اگر انہیں معلوم چل جائے فلاں جگہ فلاں آدمی رہتا ہے، پریشان حال ہے، وہاں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی اور اٹھائیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کی مہمانداری کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ پہلے تو اپنے گھر میں پتہ لگاتے ہیں، کچھ کھانے کا انتظام ہے تو اپنے گھر سے ہی انتظام کرا دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں کھانے کے انتظام کے بارے میں پوچھوایا، کچھ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے پاس سے یہی خبر آئی کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سوچیے اور غور کیجئے، پانی کے سوا کچھ نہیں نبی کے گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر حضرت ابو طلحہ اٹھے اور اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کیا آج مہمان کی مہمانی کرنے کے لیے کچھ انتظام ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، سنیے، آج گھر کے اندر ہمارے اور آپ کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، صرف بچوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میری بیوی سنو۔ ان کی بیوی کا نام ام سلیم تھا۔ کہا سنو، ہمارے اور آپ کے کھانے کا انتظام نہیں، لیکن بچوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ اس بچے کے کھانے کو ہم مہمان کے پاس پیش کر دیں گے، اور بچے کو تم بہلا فسلا کر کے سلا دینا، اور یاد رکھنا جب میں اللہ کے نبی کے مہمان کو گھر لے کر کے آؤں تو جو چراغ جل رہا ہوگا اس چراغ کو بجھا دینا اور مہمان کے سامنے کھانا لگا دینا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کو لگا دیا اور چراغ بجھا دیا، یہاں تک کہ مہمان نے یہ سمجھ کر کے کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے، میزبان بھی کھانا تناول کر رہا ہے، مہمان نے کھانا کھا لیا، اور جب کھانا کھانے کے بعد اس کو رخصت کیا اور وہ دونوں سو گئے۔ پھر جب صبح فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ سے کہتے ہیں، اے ابو طلحہ، رات میں تم نے جو عمل کیا ہے اس عمل سے اللہ اتنا راضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ تمہارے سلسلے میں نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ مسلمان تو ایسے ہیں کہ اپنی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کھانے پر، اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام تھے۔ لیکن آج ہماری صورتحال دیگر گوں ہے۔ آج ہمارے پاس کھانے کے انتظام ہیں، اور اتنے انتظام ہیں کہ ہم دوسرے کی بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آج ہمیں مدد کرنے کا جذبہ، آج دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ، آج دوسرے کی غمگساری کا جذبہ، آج دوسروں کی پریشانی میں کام آنے کا جذبہ، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آج ہم اللہ رب العالمین کے بندے، اللہ کے بندے کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی
دوسرے بہت سارے راستے ایسے بنا دے گا جس سے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں من نفسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی مدد کی پریشانی میں، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا قیامت کے دن، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کو کے عیب کو چھپا لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو چھپا لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ یعنی جب تک بندہ ایک مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، مسلمان بھائی کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مدد کو نازل فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کے اوپر آنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، ایک ایسا زمانہ تھا جب لوگ اپنے دینار و درہم پر، یعنی اپنے روپیے اور پیسے پر مسلمانوں کو ترجیح دیتے تھے، مسلمانوں کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے اوپر اپنے مال منال کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے چمٹا ہوا ہوگا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے چمٹا ہوا ہوگا اور کہے گا اے اللہ، اس آدمی نے میرے اوپر اپنے دروازے کو بند کر دیا تھا، اور اس نے اپنے فضل و کرم، اپنے عنایات کو روک دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شکایت کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے اس عمل کو پیش کرے گا اور کہے گا یہ شخص ایسا تھا کہ میں بھوکا سویا ہوا تھا، میں پیاسا سویا ہوا تھا، لیکن اس نے میرا خیال نہیں کیا۔ سوچئے میرے بھائیو، آج وہی دور ہے کہ ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی فکر ہے۔ پڑوسی کیسے سو رہا ہے، پڑوسی کے کیا حال ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ آپ اپنا پیٹ بھریں، لیکن اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، اور یاد رکھیں اگر ہم نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرے گا، ہم سے محبت کرے گا۔ حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ابو معاذ سے کہا اے ابو معاذ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ابو معاذ کہتے ہیں واقعی تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں واقعی تم سے اللہ کے لیے یا آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث حضرت ادریس خولانی کو سنائی، کہا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہا، اللہ رب العالمین اس شخص سے محبت کرتا ہے جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی۔ اور اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جس نے اللہ کے لیے کسی کے اوپر خرچ کیا ہے، کسی کو دیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کی عنایت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بنا دے گا، اور ایسے راستے بنائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، جو شخص جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور ایسے شخص کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں، وہ شخص مومن کامل نہیں، یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنے لگے۔ اگر ہم اچھے انسان، نیک انسان اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کی مدد کریں، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ خوشحال رہیں، اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی پسند کریں کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کی مدد کر کے اس کو بھی خوشحال بنا دیں۔ محترم ناظرین، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، سب کے کاروبار بند ہیں، سب کی معیشت برباد ہو رہی ہے۔
ایسی صورت میں ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں اور اپنے بھائیوں کو یہ دیکھ ریکھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اسی دیکھ ریکھ کرنے کی وجہ سے، اپنے بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے، غریبوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، اور اس لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ ہے، اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ کو ختم کر دے، اس لاک ڈاؤن کی مصیبت کو ختم کر دے، اور اس کرونا وائرس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور کلی عطا فرما۔ اے اللہ اس کرونا نامی وائرس جو ایک وبا پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ ہم سب کو اس وبا سے جلد از جلد نجات دے دے۔ اے اللہ ہماری معیشت جو تباہ ہو رہی ہے، اے اللہ اس معیشت کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔